شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ سعودی عرب نے تو ہر حد ہی پار کر دی۔ ریاض سیزن فیسٹیول میں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر دی گئی ہے۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود تھا اور ان کے سامنے یہ بے حیائی کی گئی ہے۔ معروف رقاصائیں بے حیائی کے جوہر دکھاتی، ناچتی گاتی، بے حرمتی کرتی رہیں اور محمد بن سلمان تالیاں بجاتا رہا۔ تمام تر معلومات سے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آخر سٹیج پر بتوں کی نمائش کے پیچھے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا 1400 سال پہلے کی روایت قائم رکھتے ہوئے سعودی شہری ایک بار پھر اپنے مشہور بت حبل کو پوجنا شروع ہو چکے ہیں؟ وہ بت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول سے پہلے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ کر شرک کیا جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جب بھی سعودی عرب کا نام سنیں تو ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود کیوں نہ ہوں، بے ساختہ دل میں اس خطے کے لیے عزت و تکریم آ جاتی ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس مقام پر ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور پوری دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرب سرزمین اور عرب کے لوگوں کا انتخاب کیا کہ یہاں سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ شروع کریں، کیونکہ سب سے زیادہ گمراہی موجود ہی عرب میں تھی۔ مگر آج 1400 سال بعد جو کچھ سعودی عرب میں ایک بار پھر سے ہو رہا ہے، دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ریاض سیزن فیسٹیول کے نام پر بے حیائی کا اڈا کھولا گیا ہے، جس میں دنیا بھر سے گلوکاروں کو بلوایا گیا اور فیشن فیسٹیول بھی منایا گیا۔ ناچ گانا عام تھا۔ جہاں مغربی ممالک بے حیائی میں آئے روز ریکارڈ توڑ رہے ہیں، وہیں سعودی عرب کے نامی گرامی شہزادے محمد بن سلمان نے بھی ٹھان لیا کہ سعودی عرب تبھی ترقی کر سکتا ہے جب یہ مذہبی روایات اور اسلام کو فقط نماز و قرآن پاک پڑھنے تک محدود کر کے مغربی رواج اپنائے گا۔ پھر ایسا کیا بھی گیا۔ اسکرین پر ثبوت موجود ہے۔ ریاض سیزن فیسٹیول کے نام پر سعودی عرب میں بے حیائی پھیلا دی گئی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا دوستو، مگر ذرا سٹیج کو بغور دیکھیے، جہاں پر سٹیج کی سجاوٹ اور سکرین یوں رکھی گئی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ سے تشبیہ دی گئی ہو۔ پوری دنیا اس وقت سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پوری دنیا کے تمام تر مسلمان اس وقت سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہونے والے اس ریاض سیزن فیسٹیول پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ریاض سیزن فیسٹیول کے لیے جو سٹیج بنایا گیا تھا، سٹیج پر موجود سکرین یوں دکھائی جا رہی ہے جیسے اس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو واضح طور پر ایسے لگتا ہے جیسے یہ خانہ کعبہ کو تشبیہ دے کر بنایا گیا ہے۔ دنیا کے نام پر گلوکاروں اور رقاصاؤں کو بلایا گیا، فیشن شو بھی کیا گیا اور پھر جو کچھ ہوا دیکھ کر یقیناً آپ کی روح لرز جائے گی۔ سکرین پر آپ کو اس فیشن شو فیسٹیول کے حوالے سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں۔ آخر سٹیج کا تھیم ایسا کیوں رکھا گیا جس سے رتی برابر بھی شک کی گنجائش رہتی؟ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جب ریاض میں یہ فیشن شو شروع ہوا تو دنیا کے مختلف مقامات سے ملکی اور غیر ملکی غیر مذہب لوگوں کی دعوت دی گئی۔ سبھی لوگ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں پہنچ چکے تھے۔ محمد بن سلمان تو مہمان خصوصی کے طور پر ریاض سیزن فیسٹیول میں موجود تھے۔ جیسے یہ شو شروع ہوا اور سکرین سے پردے ہٹا کر باقاعدہ اس تقریب کا آغاز کیا گیا تو بیک گراؤنڈ میں موجود سکرین کی روشنیاں جلا دی گئی، جس پر پہلی نظر پڑتے ہی یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کی تشبیہ دے کر یہ ساری سجاوٹ کی گئی ہو۔ بات یہاں تک تو ٹھیک تھی دوستو، لیکن جب دیکھتی وہاں پر ناچ گانے شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کی تشبیہ دے کر سکرین کی سجاوٹ کے سامنے ان گلوکاروں نے گانے گانا شروع کر دیے۔ پہلی گستاخی تو یہ تھی دوستو، اسلام میں گانے گانا سننا حرام ہے، جہاں سب سے پہلے یہ گستاخی کی گئی، وہیں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ گانے گانے شروع کر دیے گئے اور ناچنا شروع کر دیا۔ فیشن ماڈلنگ کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، جہاں ایک طرف گانے گائے جا رہے تھے، وہیں دوسری جانب ماڈلز نے مغربی لباس پہن کر ماڈلنگ شروع کر دی۔ اگر ایک نظر دیکھا جائے تو دوستو کتنی لوگوں نے سارے عمل کو خانہ کعبہ کی طواف سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ وہ ساری فیشن ماڈل جنہوں نے مغربی لباس زیب تن کر رکھا تھا جس سے ان کی نیم عریاں وجود جھلک رہے تھے، وہ ایک جانب سے چلتی ہوئی آتی اور پھر گھومتے ہوئے دوسری جانب مڑ کر جا رہی تھی۔ ایک طرف سکرین کے درمیان خانہ کعبہ سے تشبیہ رکھتی سکرین اور پھر ان ماڈلز کا اس کے گرد گھومنا، کتنی لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سراسر خانہ کعبہ کی اور طواف کی توہین کی گئی ہے، جان بوجھ کر یہ عمل کیا گیا ہے۔ سعودی عرب گستاخیوں پر گستاخی کر رہا ہے۔ جب یہ سارا عمل جاری تھا تبھی کچھ ایسا ہوا جس نے مزید کئی سوالات کھڑے کر دیے۔
جب یہ تقریب جاری تھی اور سٹیج پر ماڈلز ناچ رہی تھی، این اسی وقت وہاں پر بڑے بڑے پتھر کے بتوں کی بھی نمائش شروع کر دی گئی۔ سکرین پر آپ کو وہ فوٹیجز بھی دکھائی گئی ہیں جس میں ایک طرف بیک گراؤنڈ میں خانہ کعبہ سے تشبیہ دی جانے والی سکرین موجود ہے، ان کے آگے بہت سے پتھر کے بنے بت رکھے گئے ہیں اور وہ تمام تر فیشن ماڈلز ان بتوں کے آگے طواف کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ اس بات کا اصل مقصد کیا ہے دوستو؟ اگر تفصیل سے آپ کو اس بارے میں بتایا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے خانہ کعبہ میں یوں ہی بت رکھے جاتے تھے اور 90% یہ سعودی عرب کے لوگ خانہ کعبہ کے سامنے بیرونی دیوار کے ساتھ ان بتوں کو رکھ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑے بت کو حبل کہہ کر پکارا جاتا تھا اور اسے تمام تر دیوتاؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس بت کو رکھا بھی خانہ کعبہ کی چھت پر گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور مکہ فتح کرنے کے بعد ان بتوں کو خانہ کعبہ سے توڑ کر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے صرف اور صرف اس ڈر سے اسلام قبول کر لیا کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوستو کہ آج سے کچھ سال قبل ایک خبر منظر عام پر وائرل ہونا شروع ہوئی تھی، جس میں باقاعدہ کئی گھروں کی لیک فوٹیج بھی سامنے آئی اور ایک پڑوسی خاتون کا بھی کہنا تھا کہ میرے پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون کے ہاں جب میں کسی ضروری کام سے گئی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ لوگ گھر میں بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فوراً بوکھلا گئے۔ منظر عام پر تو وہ خود کو مسلمان بتا رہے تھے، لیکن در حقیقت یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر گھوم تو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب اپنانا شروع کر دیا ہے، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں اب باقاعدہ مارکیٹس میں بتوں کی خرید و فروخت بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ بت ہندو مت مذہب کے بت جیسے نہیں دکھتے، بلکہ یہ بت وہ ہیں جو آج سے کئی سو سال پہلے عرب میں رہنے والے عربی لوگ پوجا کرتے تھے۔ ہر بت کا ایک الگ نام تھا اور ہر بت کی الگ سے پرستش کی جاتی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے تو یہ معاملہ دب چکا تھا دوستو، لیکن سکرین پر آپ ان بتوں کی نمائش سے یہ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سعودی عرب کے لوگ یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر ایک بار پھر گمراہی کے دہانے پر کھڑے ہونے والے ہیں۔ سعودی عرب گمراہی کی دلدل میں دنستا چلا جا رہا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک اور شرمندہ کر دینے والی ہے۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور بیت اللہ کی بے حرمتی صرف اس کے اپنے ہی لوگ کریں گے، بس جب وہ اس کی بے حرمتی کریں گے تو پھر عرب کی ہلاکت کے بارے میں مت پوچھنا۔ دوستو، کیا وہ وقت قریب آ چکا ہے؟ عرب اسلامی روایات کو چھوڑ کر کیا تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ جواب ہے ہاں، یہ تباہی اور زوال ہی تو ہے کہ خانہ کعبہ جیسے پوری دنیا کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کو قبلہ مان کر سجدہ کرنا کفر کی زمرے میں آتا ہے۔ یہ تقریب اور اس میں کی جانے والی گستاخی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک اور متنازع منظر دیکھنے کو ملا ہے، جس میں نام نہاد بے حیائی کی ایک تقریب کے دوران خانہ کعبہ کو مجسم طور پر پیش کیا گیا اور اس کے گرد نیم عریاں رقاصاؤں کو طواف کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ کیا مسلمانوں کو گستاخی کرنا زیب دیتا ہے؟ یہ عمل نہ صرف حرمین شریف کے تقدس کے خلاف ہے بلکہ مسلمانوں کے جذبات پر گہرا وار ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے یہ حرکت ایسی ہے جسے کوئی باغیرت مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایمان اور حرمت کی یہ جنگ خاموش رہ کر نہیں جیتی جا سکتی۔ اگر آج مسلمان خاموش ہیں تو کل جب روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا تب وہ کس منہ سے کہے گا کہ میں مسلمان تھا، میرا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب سے جواب مانگ رہے ہیں۔ ریاض سیزن فیسٹیول تاحال جاری ہے۔ پوری دنیا سے تنقید کا نشانہ محمد بن سلمان کو بنایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ایسی سیاسی اور سماجی شخصیات بھی تھیں جنہوں نے جب اس فیشن شو میں نیم عریاں لباس پہن کر ناچتی رقاصاؤں اور سنگرز کو دیکھا تو وہ اس تقریب سے اٹھ کر چلے گئے۔ بغیرت لوگ اس تقریب کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جبکہ محمد بن سلمان وہیں پر بیٹھا اس ساری تقریب سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہر کوئی اس وقت محمد بن سلمان سے جواب مانگ رہا ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی تنقیدی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت سعودی شہزادہ اس تقریب کو انجوائے کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں ان تصاویر نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ایک بہت بڑے احتجاج کے لیے مسلمان ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے والے ہیں۔ حالات کشیدگی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس سعودی عرب کے پاس فلسطین اور لبنان کی مدد کرنے کے لیے ایک روپیہ موجود نہیں، وہ ان بے حیائی کے کاموں پر کروڑوں اربوں ریال خرچ کر رہے ہیں۔ یہیں سے تباہی کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج کی آپ کی بطور مسلمان اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر سوچنے کی صلاحیت عطا کرے اور گمراہی کے راستوں سے بچائے۔
آمین یا رب العالمین.